نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے کہ ملک الموت ایک متقی پرہیزگار انسان کی روح کیسے قبض کرتی ہے۔ تو آئیے نہ ذرا قرآن سے پوچھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب فرشتے نیک متقی پرہیزگار انسان کی روح کو قبض کرنے جاتے ہیں تو یقولون السلام علیکم، سب سے پہلے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ تو جو سلامتی کی دعا کر رہے ہیں بھلا وہ اسے کیا نقصان پہنچائیں گے؟ آپ کی آگاہی کے لیے مذکورہ آیت مبارکہ میں اسم اور فعل دونوں جمع استعمال ہوئے ہیں، تو اس سے پتہ چلا ایک فرشتہ نہیں، بہت سے فرشتے، بہت سے ملک اس کے پاس آتے ہیں۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ، ہر انسان پر بہت سے ملائکہ بطور محافظ اور بطور خدمتگار مقرر ہوتے ہیں، کچھ اس کی خوراک پر، کچھ ملبوسات پر، کچھ مشروبات پر، کچھ باقی مسائل، کچھ حفاظت پر۔ تو انہی میں سے 500 فرشتے موت کے وقت اس کے پاس جاتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 5 فرشتے جاتے ہیں، اور ان 5 کو وہ اپنی سر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور ان سے کلام بھی کرتا ہے، جبکہ کوئی دوسرا انہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو پہلا فرشتہ اسے کہتا ہے اللہ کے بندے، میں نے پوری روئے زمین کو دیکھا پر تیرے حصے کا رزق مجھے کہیں نہیں آیا جس سے میں لا سکوں۔ دوسرا لباس کا فرشتہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری روئے زمین پر تیرے حصے کا لباس چھانا پر کہیں تیرے حصے کا لباس مجھے نہیں ملا۔ 2 فرشتے انسان کی سانس پر متعین ہوتے ہیں، ایک سانس کو اندر لے جانے کے لیے، دوسرا نکالنے کے لیے۔ وہ دونوں کہتے ہیں اللہ کے بندے تیرے سانسوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ تو پھر اسے جنت میں جو اس کا محل ہے وہ دکھایا جاتا ہے اور پسند کرایا جاتا ہے، اس سے آپشن مانگا جاتا ہے اللہ کے بندے کیا پروگرام ہے، اس محل میں آنا چاہتے ہیں؟ تو جب وہ آمادگی ظاہر کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، بیٹھے کیوں، آؤ ہمارے ساتھ جنت چلیں۔ یہ صلہ ہے تمہارے اچھے کردار اور گفتار کا۔ پھر ملک الموت آگے بڑھ کر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اسے جنتی مخمولی لباس پہنا کر یہ 5 فرشتے اس کی روح کو سدرۃ المنتہا پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ اپنے احباب کو چھوڑ کر ایک نئے جہان، نئے ماحول میں آ رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ اس کی پہلے والے رشتہ داروں کی ارواحیں اس سے ملائی جائیں تاکہ اس کو تسلی و تشفی ہو سکے۔ تو وہ ارواحیں ان سے ملائی جاتی ہیں، وہ ان سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے احوال پوچھتے ہیں، بلکہ ارواح والے عالم ارواح کی باقی رشتہ داروں کی ارواحیں اس سے اہل دنیا کے رشتہ داروں کے احوال بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ جب اسے مکمل تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے تو اس کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ عرش پہ رہے یا فرش پہ۔ اور کبھی اسے اہل دنیا کے احباب کی یادیں ستاتی ہیں تو اللہ رب العزت خوابوں کے ذریعے وہ بھی انہیں ملا دیتا ہے۔ انشاءاللہ العظیم قرآن سنت کی روشنی میں یہ خوابوں کا ملاقاتیں بھی بیان کی جائیں گی۔ آج کے لیے درس کافی ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی ہم نے دیا جلا کے سریعام رکھ دیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔